نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا۔ والدین کے بغیر کسی بھی معاشرے کی تکمیل ناممکن ہے، اور کسی بھی معاشرے کی بقا کا انحصار والدین کی بقا کے اوپر ہے۔ دنیا میں کوئی بھی معاشرہ، چاہے وہ مذہبی معاشرہ ہو یا غیر مذہبی معاشرہ ہو، اس معاشرے کے اندر والدین کی عظیم حیثیت ہمیشہ سے مسلم رہی ہے، اور دین اسلام نے بھی مختلف مواقع پر قرآن کریم میں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کے اندر والدین کی اہمیت، والدین کے مقام، والدین کے مرتبے کو بڑے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو۔ تو یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی توحید کا ذکر فرمایا، اس توحید کے تذکرے کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا۔ اس سے والدین کی اہمیت اور ان کے مقام کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توحید کو بیان کرتے ہیں، اور توحید کو بیان کرنے کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی بیان کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک نہیں، دو نہیں، بے شمار ایسے فرامین مبارکہ مقدسہ احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، واقعات موجود ہیں کہ جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے والدین کی اہمیت کو بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان بھی فرمایا ہے اور اس کی وضاحت بھی فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے کسی شخص نے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اولاد کا والدین کے ساتھ کیا تعلق ہے اور اس کے متعلق کیا احکام ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ جنتوں کا و نارو کا، یہ والدین تمہاری جنت بھی ہیں اور یہ والدین تمہاری دوزخ بھی ہیں۔ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو جنت کمالو گے، ان کے ساتھ بد سلوکی کرو گے تو دوزخ تمہارا مقدر بنے گی۔ اور یہ جو شریعت کے احکام والدین کے حوالے سے ہیں، یہ صرف ان والدین کے لیے نہیں ہیں کہ جن کی اولاد بھی مسلمان ہو اور ماں باپ بھی مسلمان ہوں۔ والدین اگر خدا نہ خواستہ غیر مسلم بھی ہوں، تب بھی شریعت یہی حکم دیتی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور آ کر عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میری والدہ نے ابھی تک ایمان قبول نہیں کیا، اور پہلے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتی تھی، اب وہ میرے پاس اپنی کسی مقصد اور کسی ضرورت کے تحت تشریف لائی ہیں، تو کیا میں اب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان کے ساتھ ابھی بھی حسن سلوک کرو۔ تو والدین خواہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، ہماری شریعت ہمیں اس بات کا پابند کرتی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے سامنے اف بھی مت کرو، ان کے سامنے اپنی آواز کو اونچا بھی مت کرو۔ اگر والدین تمہیں کچھ کہہ دیں تو نہ ان کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرو اور نہ ان کے سامنے اف کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ہمیشہ اپنے والدین کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھکے رہو اور ان کے لیے دعائیں مانگتے رہو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ یا اللہ میرے والدین کے اوپر بھی اسی طرح رحم فرما کہ جس طرح والدین نے بچپن میں میرے اوپر رحم فرمایا۔ ایک صاحب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی والدہ کو اپنے کندھے پر بٹھا کر حج کروایا ہے، تو کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ وہ جو تیری پیدائش کے وقت تیری ماں کو ایک تکلیف ہوئی، تو نے اس تکالیف میں سے ایک تکلیف کا بھی حق ادا نہیں کیا، تو پورا حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان نہیں،
ایسے سینکڑوں فرامین موجود ہیں۔ ان فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنے معاشرے کی حالت کو دیکھنا چاہیے۔ آج ہمارے پاس 2 پیسے آ جائیں، آج ہمارے پاس ایک ڈگری آ جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم دنیا کے سب سے قد آور شخصیت بن گئے ہیں۔ اب والدین کو ہم اولڈ ہاؤسز کے اندر بھجوا دیتے ہیں، والدین کے ساتھ بدسلوکی کر دیتے ہیں، دوستوں کے سامنے والدین آ جائیں تو ان کا تعارف ہم کرواتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں۔ ذرا نبی علیہ السلام کے ان فرامین کو سامنے رکھیے اور ہمیں اپنا سلوک جو ہم اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہیں اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تو حضور تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ والدین تمہاری جنت ہیں، یہ والدین تمہارے دوزخ ہیں۔ جنت میں جانا ہو تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، دوزخ میں جانا ہو تو والدین کے ساتھ بدسلوکی کرو گے۔ چنانچہ ایک موقع پہ ایک صاحب نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں صاحب مال ہوں اور صاحب اولاد بھی ہوں، میرے پاس مال کی کثرت بھی ہے، میرے پاس اولاد بھی ہے، لیکن میرے والدین جو ہیں وہ مالی اعتبار سے کمزور ہیں، تو کیا میں ان کی خدمت کیا کروں، ان کے وسائل اور ان کی ضروریات کو پورا کیا کروں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو بھی اپنے باپ کی متاع ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کی متاع ہے، یعنی تو خود کا مالک نہیں ہے، تیرا مالک بھی تیرا باپ ہے اور تیرے مال کا مالک بھی تیرا باپ ہے۔ ایک دوسرے موقع پہ ارشاد فرمایا کہ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، کہ اگر والد راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہو جائیں گے اور اگر والد ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہو جائیں گے۔ آج ہم اپنے معاشرے کی حالت دیکھتے ہیں۔ میں ایک جملہ عرض کروں کہ 2 ماں باپ مل کر 10 بچوں کو پال لیتے ہیں، لیکن 10 بچے مل کر 2 ماں باپ کو نہیں پال سکتے جب ان کے بڑھاپے کی حالت آ جاتی ہے۔ ہمیں اس ماں کی قربانیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس نے سردی کی ٹھنڈی راتوں میں گیلے بستر پر اپنی نیند کو خراب کرتے ہوئے ہماری پرورش کی، ہماری نیند کے اندر خلل نہ آنے دیا۔ اور یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ صرف ان کی زندگی تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان کی زندگی، ان کی اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کا یہ معاملہ چلتا رہے گا۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ والدین کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد والدین کا تعلق جن لوگوں کے ساتھ تھا ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اور ایک دوسرے موقع پہ یہ بات بھی ارشاد فرمائی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ تم اپنی دنیا کی زندگی میں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کل کو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔ آخر میں ایک حدیث عرض کر دیتا ہوں، پھر اپنی بات کو میں مکمل کر دیتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر انسان جتنی بھی غلطیاں یا کوتاہیاں کرتا ہے، اللہ چاہے تو ان ساری کی ساری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما دے، لیکن والدین کے ساتھ بدسلوکی ایک ایسا معاملہ ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی سزا اس بندے کو اس دنیا کے اندر دے کر ہی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی میں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔